میں ٹاپک یہ لے کے چلا تھا, یہ جو سورہ معارج میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں, تو میں کہہ رہا تھا کہ سائنسدانوں کو بعض دفعہ کسی چیز کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو وہ پھر ایک رائے قائم کرتے ہیں. تو وہ رائے یہ نہیں ہوتی کسی دلیل کے بیس پہ نہیں ہوتی, وہ رائے یہ ہوتی ہے کہ بھائی کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا تو ممکن ہے ایسا ہو گیا ہو. جیسے میں نے بتایا کہ جنگل میں کوئی شخص پیدا ہوا اور جنگل ہی میں رہا, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے ماں باپ مجھے یہاں پیدا کر کے چلے گئے ہیں, اب اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیسے آیا, تو کوئی رائے قائم کرے گا نا. تو 100 قسم کی راہ میں سے ایک رائے اس کو ایسی لگے گی شاید یہ والی زیادہ بہتر ہو, حالانکہ وہ غلط ہوگی بالکل. جب حقیقت سامنے آئے گی تو کچھ اور ہی نکلے گا, ایسی بات نکلے گی جہاں اس کا تصور بھی نہیں تھا. تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان اپنی پیدائش کیسے ہوئی یہ خود سے متعین نہیں کر سکتا جب تک وہ مشاہدہ نہ کر رہا ہو. تو ایسے ہی میرے بھائی اس کائنات کو پہلی دفعہ کس نے بنایا اور پھر یہ پروسیس ہو کے انسان کیسے وجود میں آئے, یہ سائنسدان قیامت تک بھی ریسرچ کرتے رہے نا, اس نتیجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے. وہ مختلف تھیوریز پیش کر سکتے ہیں, جیسے ڈارون نے ایک تھیوری پیش کی, اس طرح کی اٹکل پچو سے کام لیں گے وہ. لیکن اگر ہم ماضی میں چلے جائیں اور مشاہدہ کر لیں تو لگے گا کہ یہ ہوا ہی کچھ اور ہے, جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو وہ بات درست نکلے گی جو اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے, بشرطے کہ رسول کا رسول ہونا ثابت ہو جائے, اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو جائے, تو وہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے, 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے. اس پہ الگ دلائل ہیں, وہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آپ جو کلام لکھ رہا ہے وہ خدا کا کلام ہے, وہ کلام بتا رہے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے, یہ انسانوں کا کلام ہو نہیں سکتا. 1400 سال پہلے اگر انسان کوئی ایسی کتاب لکھتا نا, جو 1400 سال پہلے کے رائٹر کو دیکھ لو اور ان کی کتابوں کو دیکھ لو, کتنی لمبے لمبے پھینکو تھے اس زمانے کے لوگ. اس زمانے کے فلاسفر بھی ہمیں ملتے ہیں, ان کے نظریات کیا تھے, کوئی کہتا آسمان گول ہے, کوئی کہتا ہے زمین ساکت ہے, کوئی کیا کہتا تھا, کوئی کیا کہتا تھا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایک فلاسفر ہوتے اور اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کے چلے گئے ہوتے, تو قرآن کہتا ہے لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اس میں بہت اختلاف پاتے, اس کی آیتیں میچ ہی نہیں کر رہی ہوتی آپس میں, کیونکہ بغیر تحقیق کے باتیں ہوتی نا, تحقیق کے تو ذرائع تھے نہیں اس زمانے میں, تو بغیر تحقیق کی باتیں ہوتی. تو اس زمانے کے سائنسدانوں کی اور آج کے سائنسدانوں کے نظریات دیکھ لو, آپ کو اس زمانے کے سائنسدانوں کے نظریات لطیفے لگیں گے, ایسی لمبی لمبی پھینکی ہیں, کیونکہ کچھ پتہ ہی تو تھا ہی نہیں, تو ایسی ایک بات کر دی. تو بعد میں وہ سب چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں, لیکن قرآن میں ایک تھیوری ایسی نہیں ہے جو غلط ثابت ہو گئی ہو, جس کو سائنس نے 2 اور 2 4 کی طرح غلط ثابت کر دیا ہو. ایسی تو باتیں ہیں جو سائنسدان کہہ سکتے ہیں, ہمیں علم نہیں ہے اس کا. مثال کے طور پر قرآن بار بار کہتا ہے 7 مضبوط آسمان بنائے ہم نے. کیا بنایا ہم نے؟ 7 مضبوط آسمان, اور ہر آسمان ایک مضبوط چھت کی طرح ہے, چھت کی طرح ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آئی, تو یہ تو سائنس کہہ سکتی ہے, ہم وہاں تک پہنچے نہیں ہیں. انکار کرنا جب ممکن ہوگا جب پوری کائنات کا خلائی سیارے چکر لگا کے آ جائیں, ٹھیک ہے نا, اور کہ یہ اتنی بڑی ٹوٹل کائنات ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, تو اس میں تو ہمیں 7 آسمان اور چھت نظر نہیں آئی ہے. تو یہ تو یہاں سائنس خاموش ہے, بولے کہ ہمیں نظر نہیں آیا. تم ہم نے قرآن نے کب کہا کہ میں نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور وہ تمام انسان اس کو دیکھ لیے, یا قیامت سے پہلے پہلے سائنسدان پہنچ جائیں گے, یہ تو اللہ نے کب کہا وہاں پہ. تو ایسی چیزیں تو بہت ہیں, یعنی کچھ ایسی چیزیں تو قرآن میں ہیں کہ جو سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہیں. وہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا,